بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل 27 اپریل کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے 3 ممبر بینچ کے سامنے وہی والا کیس 14 مئی کے الیکشن کا اس کی ظاہر ہیئرنگ ہے، اور اس کیس میں بیسیکلی مذاکرات کے متعلق بات ہوگی، اور پھر یہی فنڈز کیا ایلوکیٹ ہوئے کہ نہیں ہوئے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حکومت نے فنڈ دیے کہ نہیں دیے۔ اس سے ایک دن پہلے آج کچھ میجر ڈیولپمنٹس ہوئی اسلام آباد میں، حکومت کی طرف سے، پی ٹی آئی پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کی طرف سے، اور پھر اسی لحاظ سے پارلیمنٹ کی طرف سے۔ اور اب وہ یہ ہے کہ جی جو حالات لگ رہے ہیں کہ جی جو گورنمنٹ ہے یا جو پی ڈی ایم ہے، ان کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب کا شاید جو ان کا ویو پوائنٹ تھا کہ جی بات چیت نہیں ہو سکتی، نہیں کی جانی چاہیے، اور اس طرح کی بات چیت، اور وہ بھی سپریم کورٹ کے انوالومنٹ کے لحاظ سے، وہ شاید ان کی بات کا سب کے اوپر اثر ہوا۔ اور اب جو جس طرح کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور خاص طور کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے جو انہوں نے کیبنٹ میٹنگ جب آج اس کو ہیڈ کیا، جب تو اس میں جو وہ خطاب کر رہے تھے، تو اس خطاب میں انہوں نے کہا کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ پنچایت نہیں ہے، اور یہی والی بات کہ جی ان کو ثالثی کا، ان کا کوئی آربیٹریشن کا ان کا کوئی کردار نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کا جو ذمہ داری ہے وہ صرف یہ ہے وہ قانون کے تحت وہ فیصلے کریں۔ تو اس سے ظاہر ہے ایک امپریشن ایسا لگا کہ، اور ویسے بھی ادروائز بھی جو آج میٹنگ ہونی تھی، جو آج پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کی، تو اس میں یہی تھا کہ جی انتخابات کے بارے میں اور پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں کہ ڈسکشن ہوگی، اور وہ ظاہر ہے ان کی آپس میں ڈسکشن ہوئی، لیکن پرائم منسٹر نے پھر اس کے بعد یہ بات سامنے لے کے آئے کہ جی ایک کنسنسس ہے، ایک بالکل سب لوگ پی ڈی ایم کے جو لیڈرشپ ہے وہ متفق ہے کہ جو الیکشن ہوں گے وہ اکتوبر یا نومبر میں ہوں گے، وہ اس سے پہلے الیکشن کے لیے مطلب ہے کہ تیار نہیں۔ وہ بات چیت اب کیا ہوگی، جو کیونکہ عمران خان صاحب کی طرف سے تو امیجیٹ الیکشنز یا 1-2 مہینے آگے کی بات کی جا رہی تھی، اور پھر اور بھی ایک کوشش تھی، لیکن ایک تو جو پی ڈی ایم کی طرف سے، اور جو کہ پرائم منسٹر نے خود اناؤنس کیا، وہ سپریم کورٹ کے لیے میسیج ہے کہ جی آپ کا کام جو پنچایت والا نہیں ہے، وہی والی بات جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلے دن اسی دن کی تھی کہ پنچایت نہیں ہے، جو کہ پنچایت ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اور آپ کا یہ کوئی کردار نہیں ہے۔ ایک تو پرائم منسٹر نے اس بات کے اوپر ایمفسس دیا، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بات کی کہ جی جو الیکشنز ہیں وہ اکتوبر یا نومبر میں ہوں گے۔ جب اکتوبر یا نومبر میں ہوں گے تو پھر بات چیت کا کہاں پہ بات چیت ہوگی، پھر کس پوائنٹ کے اوپر بات چیت ہوگی، کیونکہ وہ تو ویسے بھی یہ جو اسمبلی ہے اس کی ٹرم کمپلیٹ ہوتی ہے جب، تو اس کے بعد الیکشن ویسے بھی اکتوبر میں ہی ہونے، اکتوبر یا نومبر میں ہونے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز جو سامنے آئی، اور پارلیمنٹ کی جو سپیچز مطلب ہے کہ جو ہو رہی ہیں اس میں، اور پھر یہ بھی کہ جی جو ان کی جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کی جو میٹنگ ہوئی، تو اس میں بھی کچھ اس قسم کے ذرائع کے لحاظ سے ڈیلیبریشنز ہوئیں، اور جو ایک پوائنٹ سامنے آیا وہ یہ کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب لاسٹ ہیئرنگ تھی ان کی اسی کیس میں، تو اس میں انہوں نے کنٹیمپٹ پروسیڈنگ کا بھی ایک حوالہ دیا تھا کہ جی یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، اور جو بل جو تھا، جو 21 ارب روپے کا جو بل جو پارلیمنٹ نے ریجیکٹ کیا کہ جی یہ بل مطلب ہے کہ یہ پیمنٹ نہیں کی جائے گی، یہ فنڈ نہیں دیا جائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، تو اس کے کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں پرائم منسٹر کے اگینسٹ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ توہین عدالت کی وہ پہلے ہی اشارہ دے چکے ہیں کہ وہ بھی معاملہ جو ہے توہین عدالت کا وہ بھی اٹھ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ توہین عدالت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر ابھی جو کل کی آڈیو لیک آئی تھی جس میں ثاقب نثار صاحب خواجہ جو ہیں وہ خواجہ رحیم صاحب سے جو بات کر رہے تھے، تو آپ دیکھیں کہ اس میں بھی وہ کنٹیمپٹ کی بات کر رہے تھے، کنٹیمپٹ پروسیڈنگ، اور وہ یہ کہ گورنمنٹ اور پھر لا منسٹر کا آپ کو پتہ ہے رسپانس اس میں یہ آیا کہ جی کنٹیمپٹ پروسیڈنگ والا جو پرچہ ہے وہ وقت سے پہلے آؤٹ ہو گیا۔ اس چیز کو سینس کرتے ہوئے کہ جی جب کہ جی سپریم کورٹ کا کیا موڈ ہے، اور ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ شروع کر دے، یا پرائم منسٹر کی وہی جو فائنینس بل تھا 21 ارب روپے والا،
جو بل تھا کہ جی وہ اس کو پاس کرے, اپروو کرے پارلیمنٹ, تاکہ پرووائڈ کیا جائے, تو جس کو انہوں نے رد کر دیا پارلیمنٹ نے. تو یہ نو کانفیڈنس ہے پرائم منسٹر کے اوپر. سو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ڈیلیبریشنز ہوئیں کہ جی, اور یہ بات جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کی میٹنگ میں بھی, اور پھر یہ بات پارلیمنٹ کے اندر کچھ ممبران نے اپنی سپیچز میں بھی یہ کہا کہ جی توہین پارلیمنٹ کے تحت مطلب ہے کہ پروسیڈنگ کی جا سکتی ہے, اور جو کچھ یہ ججز کر رہے ہیں وہ بیسیکلی توہین ہے, وہ پارلیمنٹ کی توہین ہے. سو توہین عدالت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, اور یہ نئی ایک چیز سامنے آئی کہ توہین پارلیمنٹ, اور اس کے لیے اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی 3 شخصیات کو, ابھی کلیئر نہیں ہے, کوئی نام نہیں لیا گیا, لیکن 3 شخصیات کون ہو سکتی ہیں, اور وہ اسی لحاظ سے کہ چونکہ پارلیمنٹ نے جو فیصلے کیے تو ان کے سامنے رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں, ان کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. تو اس لحاظ سے کہ 3 شخصیات کو استحقاق کمیٹی, پریولیج کمیٹی جو ہوتی ہے پارلیمنٹ کی, کہ اس میں بلانے کے بارے میں بھی غور کیا جا رہا ہے. اگر یہ بات ظاہر ہے, جو میں سمجھا ہوں, اگر یہ 3 شخصیات, اگر ججز کی بات ہے, 3 ممبر بینچ کے ججز کی بات ہے, تو ظاہر ہے غور کرنے کی بات ہے. تو یہ میرا خیال ہے ایک صرف, اگر اس کو آپ ایک تھریٹ سمجھ لیں تو یہ تھریٹ ہی ہو سکتا ہے, بیکاز سپریم کورٹ کے ججز کو اس طریقے سے کبھی بھی, میرا نہیں خیال, میں نے تو کبھی نہیں سنا دیکھا کہ پارلیمنٹ کی کوئی پریولیج کمیٹی ہو اور وہ سپریم کورٹ کے ججز کو طلب کرے. ان کا اپنا ایک ڈومین ہے, سپریم کورٹ کا اپنا ڈومین ہے, لیکن اینی آؤ یہ جو ابھی ایک لڑائی ہو رہی ہے, ایک کنفرنٹیشن جو سامنے نظر آئی ہے دونوں سائڈز کے اوپر, دونوں سائڈ کی جو آپس میں کنفرنٹیشن ہو رہی ہے, تو اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کے ساتھ ساتھ, پولیٹیکل کرائسس کے ساتھ ساتھ, ایک جو انسٹیٹیوشن کی کنفرنٹیشن ہے, یہ جو اس وقت نظر آ رہی ہے, یہ اس کا کوئی پیرالل ہمیں ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ جی اس طرح سے آمنے سامنے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ اس طرح سے اگر آمنے سامنے آ جائیں. تو اس میں اب یہ ہے کہ جی اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے متعلق اس ایشو کو کس طریقے سے ٹیکل کرتی ہے. لیکن آج ظاہر سپریم کورٹ میں 3 ممبر ایک بینچ تھا, جس میں چیف جسٹس صاحب جو ہیں, جس کو انہوں نے لیڈ کرنا تھا, اس میں شاید جسٹس مندوخیل اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب تھے. لیکن وہ جو ہے, جو کیسز اس بینچ کے سامنے جانے تھے وہ ڈی لسٹ ہو گیا, اور وہ بینچ ظاہر ہے اس نے کوئی کیس نہیں سنا, اور اطلاعات اس قسم کی ہیں کہ شاید چیف جسٹس صاحب کی طبیعت خراب ہے اور وہ شاید بیمار ہیں, اور اس وجہ سے. تو کل اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کیا وہ سپریم کورٹ میں آتے ہیں, اور پھر وہی والا یہ جو کیس ہے, یہ آل امپورٹنٹ, سارا فوکس اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں اس کیس کے اوپر, اور کل کی ہیئرنگ کے اوپر اب نیکسٹ فوکس ہے. آج پارلیمنٹ نے جو کیا, آج پولیٹیکل پارٹیز نے, پی ڈی ایم رولنگ پولیٹیکل پارٹیز نے جو کیا, اس کے بعد اب جو نیکسٹ فوکس ہے وہ کل کی ہیئرنگ ہے. اور یہ انفارچونیٹلی یہ جو ایک ٹینشن یا کنفرنٹیشن کی ایسکیلیشن ہو رہی ہے کافی پچھلے کچھ ہفتوں سے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان, اور حکومت اور سپریم کورٹ کے درمیان, انفارچونیٹلی وہ کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. حالانکہ بڑی ضروری بات ہے, سپیچز میں لوگ کہتے ہیں, اور لوگ پارلیمنٹ کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی ملک کے حالات بڑے خراب ہیں اس وقت, اور پاکستان بڑے مشکل حالات سے گزر رہا ہے. اور پھر وہ یہ ساری بات کر کے تو وہ ایک ملبہ شفٹ کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کے اوپر. میں نہیں کہتا کہ جو سپریم کورٹ کا, یا خاص طور کے اوپر جو چیف جسٹس کا رول رہا ریسنٹ ویکس میں, جو بینچز بنانے کے اوپر یا جو فیصلے جس قسم کے آتے رہے, میں اس کے بالکل بھی حق میں نہیں ہوں. وہ بہت ہی متنازع فیصلے اور متنازع بینچز بنتے رہے, اور اس کے اوپر تو جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا کہ سپریم کورٹ کے اندر سے اس کے اوپر بہت سیریس آبجیکشن آئے, سپریم کورٹ کے ججز کی طرف سے آبجیکشن آئے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرض کریں کہ اگر وہاں سے اس طرح کا ہو رہا ہے, تو دوسری سائڈ کے اوپر بھی میرا خیال ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ آپ اسی طرح سے ریئیکٹ کریں, اور آپ اپنے مسلز شو کریں کہ جی پارلیمنٹ کے بھی اپنے مسلز ہیں, حکومت کے بھی اپنے اختیارات ہیں, اور اس لحاظ سے اگر آپ بھی ایک کنفرنٹیشن اس طرح بڑھتی جائے گی, تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کا کیا بنے گا. پاکستان کے جو حالات ہیں وہ مطلب ہے کہ جینوئنلی پاکستان کے حالات بہت ہی
فکر مطلب ہے کہ فکر مندی والے ہیں، اور خاص طور کے اوپر جو اکنامک سچویشن ہے، کیونکہ آئی ایم ایف سے سب کچھ کرا کے بھی ابھی تک آئی ایم ایف کی ڈیل نہیں ہو رہی، کوئی پتہ نہیں کہ آئی ایم ایف کی ڈیل کب ہوگی۔ سو ان حالات میں جب اس قسم کے حالات ہوں اور پاکستان کی معیشت اور اس کی وجہ سے مہنگائی جو ہے وہ بے پناہ مطلب ہے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے، اور اس کا ظاہر ہے عوام کے اوپر ایک بہت ہی زیادہ اس کا سویئر امپیکٹ ہے عوام کے اوپر، اور خاص طور کے اوپر غریب طبقے کے اوپر، لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے اوپر تو بہت زیادہ اس کا امپیکٹ ہے۔ تو اس صورتحال میں ظاہر ہے اس طرف توجہ دی جانی چاہیے تھی، نہ ہی سپریم کورٹ کو ان سیاسی معاملات کو اس قدر آگے لے کے جانا چاہیے تھا کہ یہ حالات بجائے اس کے کہ جی جو اصل ایشوز ہیں اس کی طرف حکومت، پارلیمنٹ اور پوری قوم مطلب اسے توجہ دے۔ انفارچونیٹلی اگر سپریم کورٹ نے وہ کام کچھ فیصلے متنازع کیے، کچھ ڈائریکشن یا اس رستے کے اوپر چلے جو رستہ ظاہر ہے کوئی پاکستان کی بھلائی کا رستہ نہیں ہے، تو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جی اسی طریقے سے جو ہے ہماری جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے اور اسی لحاظ سے ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ اس طرح سے ان کو جواب دے رہی ہے۔ یہ ٹائم ہے ریکنسیلیشن کا، یہ ٹائم ہے سب کو مل بیٹھ کے پاکستان کے مسائل حل کرنے کا، یہ ٹائم ہے سب کو مل بیٹھ کے پاکستان کے انٹرسٹ میں پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کا، اور وہ اس لحاظ سے سنبھالنے کا کہ تاکہ جو ہمارے معیشت کو لاحق جس قسم کے تھریٹس ہیں، نہ صرف یہ کہ ہم ان تھریٹس کو اوور کم کر سکیں سکسیسفلی، بلکہ جو مہنگائی کا جو طوفان آیا ہوا ہے اور جس کا عوام کے اوپر بہت ہی سویئر امپیکٹ ہے، اس کو روکا جا سکے، اس کو کسی طریقے سے اس کے اوپر مطلب اس کو بریکس لگ کے تو لوگوں کے لیے آسانیاں مطلب کہ پیدا کرنی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی اس طرف کسی کی بھی توجہ نہیں ہے، اور یہ ایک لڑائی ایک انا کی لڑائی بن چکی ہے، ایک ضد کی لڑائی بن چکی ہے، اور یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔